اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی افاض علینا زلال الرحمت والمغفرة والہدى بطریق الحق صاحب الصدق والصفاء لنصرت الدین وحمایت الاسلام ببرکت امام احمد رضا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ حضور عقائد عالم روحی فدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا میں بے شمار طرح کی مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حیثیت اور درجے کا پیدا فرمایا، مگر اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کی جو حیثیت اور جو درجات ہیں وہ عام لوگوں کی حیثیت کی طرح نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار بندوں کا ذکر قرآن عظیم میں فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں میرے پاس ایک نہیں متعدد آیات کریمہ دلیل کے طور پر محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ تم کتاب میں حضرت مریم کو یاد کرو۔ دنیا میں بے شمار مریم ہیں، مگر ہر مریم کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ اسی مریم کا ذکر فرمایا جو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ مکرمہ ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے محبوب بندیوں کا ذکر قرآن میں فرمایا، ویسے ہی ہمیں حکم دیا کہ ان محبوب بندیوں کو یاد کرو۔ آئیے دوسری دلیل، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کہ تم ہمارے بندے حضرت ایوب کو یاد کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، کہ تم حضرت موسیٰ کو کتاب میں یاد کرو۔ اس طرح سے بہت سی آیات مبارکہ ہیں جو آفتاب و مہتاب سے بھی زیادہ روشن اور منور موجود ہیں، مگر آنکھ والوں کے لیے یہ ساری آیتیں نظر آئیں گی، اور جو اندھا ہو کر دیکھے گا تو وہ جو بھی دکھائی دے گا وہ نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے بخاری شریف کی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ہے، یعنی قرآن عظیم، اس کتاب کو پڑھ کر بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے، اور یہی وہ مقدس کتاب ہے کہ اس سے پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو کر جہنم رسید ہو جائیں گے۔ کتاب ایک ہے مگر راستے دو ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جو آنکھ والا ہوگا اس کو یہ سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اسی لیے تو بخاری شریف ہی کی حدیث میں
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی نشاندہی فرما دی ہے، آج اور کل نہیں نشاندہی فرمائی، 1400 برس سے زیادہ ایک طویل عرصہ گزر گیا، اس میں آقا کائنات نے فرمایا، کیا فرمایا کہ یقرؤون القرآن ولا یجاوزہم عن الطرائق، کہ قرآن بڑی اچھی سریلی آواز میں پڑھیں گے مگر ان کے یہ حلق کے نیچے سے بھی نہیں اترے گا۔ تو دیکھ لیجئے کہ ایک سے چغادری مغادری قرہ لوگ موجود ہیں اور سب پڑھتے ہیں بڑی سریلی اور ایک دم رس بھری آواز میں، مگر ان کا حال کیا ہوگا؟ اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ یمرقون السہم کما کیا ہے وہ عبارت، چلیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے دل سے دین ایسے نکل جائے گا جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ یہ سب نشانی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دی۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے محبوب بندوں کا ذکر قرآن میں فرمایا، ویسے ہی ان محبوب بندوں کے ہمیں یاد کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور انہی محبوب بندوں کی یاد منانا، یاد کرنا اللہ کا ذکر اور اس کو یاد کرنا ہے۔ جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارکہ جہاں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب تمہارا ذکر در حقیقت میرا ذکر ہے۔ اب جو ان محبوب مقدس انبیاء علیہ السلام کے عاشق زار اولیاء کاملین ہیں، ان کا بھی ذکر کرنا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر جمیل ہے، اور جب رسول پاک کا ذکر جمیل ہو گیا تو وحدہ لا شریک کا ہوا۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہوں گے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اتحیات پڑھتے ہیں نا، تو اس میں درود شریف کا ذکر ترتیب سے موجود ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی وعلی عباد اللہ الصالحین، ہے نا کہ سلام ہو اے نبی آپ پر اور آپ کے ساتھ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان پر۔ پھر اسی پر بس نہیں ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک بندوں پر بھی ہو اور پھر ہم پر بھی ہو، یہ سب اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یہ کیوں ذکر ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر جمیل کیا جائے گا، ویسے ہی ان کے عاشق زاروں کا بھی، ان کے ماننے والوں کا بھی ذکر ہوگا۔ جب ان لوگوں کا ذکر ہوگا تو وحدہ لا شریک کا ذکر ہو جائے گا، ورنہ نماز میں ایسی اہم عبادت ہے، ان لوگوں کے ذکر کی ضرورت کیا تھی؟ اسی سے سمجھ جانا چاہیے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخصوص عبادت میں نبی پر سلام پڑھنے کا حکم دیا اور نیک بندوں پر سلام کا حکم دیا اور اپنے اوپر بھی سلام کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر بات ختم ہو گئی ہے، اسے مان لینا چاہیے۔ مگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں ضدی قسم کے آدمی، خناس ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ ذکر جو ہے قرآن اور احادیث سے اور اجماع امت سے ثبوت ہے، مگر اس کے باوجود بھی بالکل کٹر پنتھی بن جاتے ہیں۔ تو اب آئیے میں بتاؤں مشرکین مکہ کے بارے میں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ بار ہوئے تو جتنے مشرکین بڑے بڑے مالدار اور علم والے تھے وہ سب انکار کرنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ ارے یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ہم نے توریت میں، انجیل میں، اس میں پڑھا ہے اور انبیاء سابقین سے یا بزرگوں سے ہم نے سنا، یہ نہیں ہے۔
مگر ان کا رد قرآن فرماتا ہے کیا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ مردود ایسے ان کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یہ اس طرح سے مثال دے کر فرمایا۔ تو ایسے ہی بلا تمثیل حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم توقیر کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے اور اہم عبادت میں بھی ہے، مگر پھر بھی یہ ضد پر اڑے رہتے ہیں کہ کیسے اللہ کی عبادت کے ساتھ ایک غیر مخلوق کا ذکر ہو جائے۔ غیر مخلوق کا ذکر نہیں ہے، جو اللہ کے مقدس رسول کا ذکر کرے گا وہ در حقیقت وحدہ لا شریک کا ذکر کرے گا۔ اس سلسلے میں بتاؤں آپ کو، قرآن عظیم میں انہی محبوب بندوں کے جسم مبارک سے جو چیزیں چھو جائیں تو وہی چیز ہمارے لیے کہیں عبادت کے قبولیت کا دار و مدار ہے، اور اسی بدن مبارک سے چھوئی ہوئی چیز کہیں ہمارے لیے عبادت کا ایک اہم رکن ہے کہ اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو عبادت ہی نہیں قبول ہوگی۔ اور انہی محبوب بندوں کے جسم مبارک سے جو چیزیں چھو جائیں لا علاج مرض کا نسخہ کیمیا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر جواب دے دیں تو انہی مقدس جسم اقدس سے چھوئی ہوئی چیز میں وہ تاثیر شفا کی رکھی ہے، اور یہ سب قرآن سے ہے، ایسے ہوا میں نہیں ہے یہ باتیں۔ آئیے میں بتا دوں، سورہ بقرہ شریف کی آپ تلاوت کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم جانتے ہیں وہ کون سا پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، وہی پتھر ہے۔ اس پتھر میں وہ تاثیر تھی کہ اب اللہ کے مقدس محبوب پیغمبر کا پائے اقدس اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، ان کا نقش مبارک محفوظ کر لیا۔ آج بھی لوگ حاجی جاتے ہوں گے، دیکھے ہوں گے کہ وہ سونے کی ایک جالی ہے حجر اسود کے بالکل سائٹ میں، وہاں وہ مقام ابراہیم وہی پتھر رکھا ہوا ہے۔ تو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اللہ نے فرمایا۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، طواف کعبہ یہ بھی ایک اہم عبادت ہے، نماز ہی کی طرح طواف کعبہ بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم اگر یہ نماز کی نیت باندھ لیا، اگر ایک قدم چلیں گے نماز فاسد ہو جائے گی، مگر وہ طواف کعبہ جو ہے اس میں چلنا ہے اور الگ الگ مقام کی الگ الگ دعائیں پڑھنی ہے۔ اگر جس کو دعا نہیں آتی تو وہ کیا کرے گا؟ درود شریف پڑھے گا۔ تمام علماء اور مفتیان کرام نے فرمایا جس کو ہر مقام کی دعا یاد نہیں وہ درود شریف پڑھے، اس لیے کہ درود شریف وہ عظیم ورد ہے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم شریف میں لکھا ہے کہ اگر کوئی دکھاوے کے لیے، ریا اور سمعے کے لیے بھی درود شریف پڑھے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، مگر اور عبادتیں اگر آپ پڑھیں گے یا کریں گے تو وہ عبادت مردود قرار دی جائے گی۔ مگر درود شریف کی وہ خصوصیت ہے کہ اگر ریا اور سمعہ کے لیے، دکھاوے کے لیے بھی آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اسی لیے علماء نے فرمایا۔ تو اب علماء نے یہ بھی فرمایا کہ طواف کعبہ جو آپ نے 7 چکر لگا لیے، وہ طواف کب قبول ہوگا، کہاں قبول ہوگا، تو اس کا راز کہاں ہے؟ مقام ابراہیم کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم طواف کعبہ سے جب فارغ ہو جاؤ تو مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمہارا وہ کعبہ مقدسہ کا جو طواف کیا ہے اسی مقام ابراہیم کے وسیلے اور ذریعے سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے، مستجاب ہو جائے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا اس آیت سے؟
یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے مقرب محبوب بندوں کے جسم مبارک سے جو چیز چھو جائے تو وہ نسبت ایسی ہو گئی کہ ہماری عبادت کے قبولیت کا دار و مدار اور راز اسی جگہ رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، آج لوگ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، آج لوگ اسی نسبت کو اور اسی وسیلے اور ذریعے کا انکار کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم معاملہ طے کریں گے۔ جب دنیا میں تم ڈائریکٹ نہیں آئے تو ڈائریکٹ کیسے معاملہ طے کرو گے؟ آپ بتائیں، بغیر وسیلہ اور ذریعہ کے کوئی آیا ہے یہاں؟ جب دنیا میں آپ کی آمد کا وسیلہ اور ذریعہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کی عبادت کے قبولیت کے لیے وسائل اور ذرائع ہوں گے، بغیر اس کے آپ ڈائریکٹ نہیں قبول کرا سکتے ہیں۔ اب آئیے، اس کے علاوہ صفا مروہ جانتے ہیں آپ، یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہیں، حاجی لوگوں سے سنتے ہوں گے یا جب حج کرنے جائیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو بھی، مجھے بھی بار بار، کہ آپ صفا مروہ کی سعی کریں۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی مقدس پہاڑی ہے، لمبا واقعہ ہے، مختصر میں بیان کر رہا ہوں کہ اس پہاڑی پر ایک اللہ کی چہیتی بندی جو ایک مقدس نبی کی زوجہ مکرمہ ہیں اور ایک مقدس نبی کی ماں بھی ہیں، یعنی دو نسبت ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقدس نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ معظمہ ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مکرمہ ہیں، دو نسبت ہو گئی۔ اب والدہ مکرمہ جو ہیں اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش پر کبھی صفا پر جاتی، پھر دوڑ کر مروہ پر آتی، صفا پر مروہ پر ایسے 7 چکر لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا نہیں تھا کہ اے حاجرہ تم دوڑ لگاؤ صفا مروہ کی، یہ نہیں فرمایا۔ صفا مروہ کی ایک مقدس نبی کی، اپنے شہزادے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہ یہ دوڑ لگائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دوڑ کو اتنا محبوب اور پسند فرما لیا کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک ہر ملک کے، ہر دنیا کے خطے سے حاجی جائے گا تو اس کو صفا مروہ کی سعی کرنی پڑے گی، اگر نہیں سعی کرے گا تو اس کا حاجی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک رکن ہے عبادت کے، حج کے عبادت کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ جیسے ہم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو ہر رکعت میں 2 سجدہ فرض ہے، اگر ایک سجدہ نہیں کریں گے تو نماز ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک فرض چھوٹ گیا۔ ایسے ہی ایک رکن اگر چھوٹ جائے حج کے رکن میں سے، صفا مروہ کی سعی کرنا، 7 پھیرا لگانا، یہ رکن ہے۔ اب اس رکن کی ادائیگی بہت سے لوگ مردہ دلی سے کرتے ہیں، بس ایک حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں، اور ایک وہ بڑی لگن اور عشق میں بھر کر اور بڑی چاہت سے کہ ایک اللہ کے مقدس نبی کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ کی ایک مقدس بندی نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پر یہ چکر لگایا، تو اس محبت میں سرشار ہو کر یہ ادا کرتا ہے تو اس کی لذت اور ہی ہے۔ یہی فرق ہے، وہاں کرتے ہیں تو مرے ہوئے دل سے، اور یہاں کرتے ہیں تو انکار ہی کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ پہ؟ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ عبادت کا ایک اہم رکن کس کی وجہ سے ہوا؟ ایک محبوب بندی کے نسبت کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ کیا ہے، یہ پہاڑی ایک عام پہاڑ کو، اور کیوں نہیں اور پہاڑوں کے بارے میں ہمالیہ پہاڑ کو کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کہ یہ میری نشانی ہے، اور بھی بہت سارے پہاڑ ہیں ایک سے ایک بڑے بڑے، اس کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا؟ نہیں فرمایا ہے۔ اسی 2 پہاڑیوں میں کیا خصوصیت ہے؟ اس لیے خصوصیت ہے کہ ایک مقدس نبی کی زوجہ مکرمہ کا پائے اقدس پڑ گیا، اس پائے اقدس کی پڑنے کی وجہ سے اب وہ اللہ کی عظیم نشانی ہو گئی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی عظیم پہاڑیوں میں سے ہیں، عظیم نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ دو صفا مروہ کی پہاڑی عظیم اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ بس دو باتیں ہوں گی، اب ایک تیسری لاسٹ والی بات یہ سن لیجیے۔ بڑے بڑے اطباء جب عاجز آ جاتے ہیں تو کہیں گے کہ جائیے کسی بزرگ سے دعا کرا لیجیے، کہیں کچھ کرا لیجیے، تو اس کا بھی ذکر قرآن عظیم میں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور آپ کے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی اللہ کے ایک مقرب نبی اور پیغمبر ہیں۔ دونوں مقدس پیغمبر ہیں، والد بزرگوار بھی پیغمبر اور شہزادے بھی پیغمبر، ٹھیک ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ بڑا نازیبا سلوک کیا، وہ لمبا واقعہ ہے، تفصیل میں نہ جا کر یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آئے واپس کرنے لگے کہ ابو جان اس کو ہم لوگوں نے دوڑ کا مقابلہ کیا تو ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور اس کا یہ کرتا ہے یہ خون میں سنا ہوا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے فراق اور جدائی میں رونے لگے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا، لیکن اس کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ اور شہزادے کیا کہتے ہیں، یہ بوڑھے میاں سٹیا گئے ہیں، سٹیا گئے ہیں۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں نا جوان لوگ، یہ سٹیا گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی کہا۔ بہرحال بتانا یہ ہے، فراق یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی، آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام اس وقت مصر کے بادشاہ تھے۔ اگر وہیں سے آپ دعا کرتے، جیسا کہ بخاری شریف اور تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو بھی دعا کریں گے بارگاہ الہی میں رد نہیں کی جائے گی، بلکہ قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی، شک شبہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو وہیں سے آپ مصر کے تخت شاہی سے آپ دعا فرما دیتے، اے اللہ میرے والد بزرگوار کی آنکھیں واپس لوٹا دیں، ہو جاتی، مگر نہیں۔ آپ کی نگاہ نبوت اسی دور کے پرآشوب ماحول کا ملاحظہ فرما رہی تھی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ کلمہ بھی پڑھیں گے، اسلام کا دعویٰ بھی کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سب کریں گے، مگر بزرگوں کے تبرکات کا انکار کریں گے۔ اس لیے آپ نے دعا نہیں کی، بلکہ کیا کیا، اپنا کرتا اتارا اور فرمایا، قرآن عظیم کے سورہ یوسف میں یہ آیت ہے، آنکھ پھاڑ پھاڑ کر ان سے بھی کہہ دیجیے گا پڑھ لیں، اور نہیں نظر آئے گا تو 10 کلومیٹر دوری سے دوربین جو نظر آئے وہ دوربین لگا کے دیکھ لیں گے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کیا قرآن عظیم میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرہ، لے جاؤ میرے اس کرتے کو اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، تو اس کی برکت سے آنکھیں جگمگا جائیں گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پردھان منتری کا کلام نہیں ہے، اس زمانے کے مودی کا کلام نہیں ہے یہ، اور نہ اور کسی پرائم منسٹر کا کلام ہے، بلکہ اس مقدس وحدہ لا شریک کا کلام ہے جس کی ذات میں بھی اور جس کے مقدس کلام میں بھی ذرہ برابر شک اور شبہ نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن شریف میں ہے نا، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لے جاؤ میرے اس کرتے کو اور میرے والد بزرگوار کے چہرے پہ ڈال دینا، تو اس کی برکت سے آنکھیں جگمگا جائیں گی، منور روشن ہو جائیں گی۔ اس سے کیا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے مقرب پیغمبر محبوب بندوں کے جسم مبارک سے جو چیزیں چھو جائیں
لا علاج مرض کا نسخہ کیمیا اس میں موجود ہے۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی ہمارے بڑے بھائی جان ہیں؟ کہاں ہے وہ بھی ذرا اپنا کرتا لے آئیں۔ کسی آنکھ والے کے منہ پر اپنا کرتا ڈال دیں گے تو وہ اندھا ہو جائے گا، روشنی نہیں بڑھے گی، مگر یہ وہ مقدس نبی کا مبارک کرتا ہے کہ آنکھیارہ تو آنکھیارہ، اندھا بھی اگر اس کی زیارت کر لے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اسی لیے تو قرآن عظیم کی اور بہت ساری آیتیں ہیں، بس اتنے ہی پر میں بس کرتا ہوں۔ ماننے والوں کے لیے قرآن عظیم کی ایک آیت ہی ماننا کافی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے پورا قرآن شریف کا شربت گھول کر پلا دیجئے، کچھ نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ حدیث میں 1400 برس پہلے حضور نے فرما دیا ہے کہ یہی قرآن ہے کہ اسی قرآن سے بہت سے لوگ پڑھ کر ہدایت کی راہ پائیں گے اور جنت کی راہ طے کر لیں گے، اور یہی قرآن ہے کہ بہت سے لوگ پڑھ کر الٹا سیدھا ترجمہ کر کے گمراہ ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہی قرآن ہے، ایک کتاب ہے۔ یہی نا ہم کو کہتے ہیں کیا ہمارے میں اور آپ میں فرق ہے؟ آپ بھی نماز پڑھتے ہو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، تم بھی حج کرتے ہو، ہم بھی حج کرتے ہیں، تم بھی روزہ رکھتے ہو، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تم بھی زکوٰۃ دیتے ہو، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ فرق یہی ہے کہ تم اللہ کے محبوب بندوں کے وسیلے کے قائل نہیں، نہ ان کے جسم مبارک کے تبرکات کے قائل ہو، نہ ان کے اور بھی تبرکات کے لا علاج مرض کے نسخہ کیمیا کے قائل ہو، نہ عبادت کے اہم رکنوں کے قائل ہو، کسی بھی چیز کے قائل نہیں ہو۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے تھوڑی ہو جاتا ہے۔ ساری کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے جتنے احکام ہیں سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اسی لیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے پڑھا تو اس مقدس کلمے کا پڑھنا سارے قوانین اسلام کو ماننا ہے۔ اس نے گویا سب قوانین اسلام کو تسلیم کیا ہے، ورنہ ایسے ہی کلمہ پڑھتے جائیں اور ارتداد اور کفر بکتے جائیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ بہرحال یہ تو قرآن عظیم سے ثبوت ہو گیا۔ اب ایک دوسری بات بتا دوں کہ ہم سے اور آپ سے یہ لوگ کہیں گے، ان کے مولانا لوگ کہیں گے کہ جا کے کہنا نا بخاری شریف کی حدیث چاہیے، جا کے کہنا صحیح ستہ کی حدیث چاہیے اور کوئی حدیث نہیں چاہیے۔ بے شک میں صحیح ستہ کی کیا بخاری شریف کی حدیث دوں گا، مگر تم کو بھی بخاری شریف کی اور صحیح ستہ کی حدیث دکھانی پڑے گی۔ کیا حدیث دکھانے پڑے گی؟ کہ یہ دکھانا پڑے گا کہ بخاری شریف کی فلاں حدیث میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں سے جو چیزیں چھو جائیں اس کا کوئی اثر نہیں، نہ اس میں کوئی اور مراتب ہیں اور نہ کوئی اس میں عبادت کا رکن ہے، کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا دکھا دیں حدیث میں، مرتے مر جائیں گے، 7 پشت جہنم رسید ہو جائیں گے، نہیں دکھا سکتے ہیں۔ میں آئیے دکھاتا ہوں بخاری شریف، سنیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں اسماء، وہ بھی صحابیہ ہیں۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جبہ مبارک میرے پاس تھا، میں نے اس کو بڑے احترام اور اعزاز کے ساتھ ایک صندوقچے میں رکھ کے اس کو اوپر والی جگہ پہ رکھا۔ اب اس مقدس صحابیہ کا ایمان دیکھیے اور اس زمانے کے وہابیہ کا دیکھیے، دونوں میں فرق ہے، یہی بتاؤں گا میں۔ اس مقدس صحابیہ کا یہ ایمان تھا اور عقیدہ تھا کہ ان کی خدمت میں جو بھی آتا، چاہے پیٹ کے درد والا آتا، بخار والا آتا، لا علاج مرض والا آتا، تو کیا کرتی؟ یہ نہیں کہتی کہ جاؤ فلاں حکیم جی کے ہیں، حکیم جی سے نسخہ لکھوا لو یا ان کے یہاں سے دوا لے لو ٹھیک ہو جاؤ، یہ نہیں، بلکہ اس صندوقچے کو بڑے عقیدت کے ساتھ اتارتی
اور اس کا جبہ ایک کونے سے لیتی اور پانی میں ایسے ہلا لیتی اور ایسے نچوڑ دیتی. پھر فرماتی کہ میں جس بھی مریض کو وہ پانی پلاتی وہ ایسے شفا یاب ہو جاتا جیسے اس کو مرض ہی نہیں ہوا ہے. اب یہ بتائیں, اب آپ یہ بتائیں کہ ایک وہابیہ کا ایمان یہ نہیں ہے, مگر ایک مقدس صحابیہ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو چیز چھو جائے تو اس میں وہ لا علاج مرض کی شفا کا اکسیر ہے جو کسی میں نہیں ہے. اکسیر اعظم ہے شفا کا, یہ حال ہے. اور یہیں تک بس نہیں ہے, اور بھی بہت ساری حدیثیں بخاری ہی شریف میں ہیں. حضرت حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے داہنے سائڈ کا یہ بال شریف ایسے ترشوایا اور حضرت طلحہ کو دیا. غور سے سنیے گا. اور پھر بائیں سائڈ کا ادھر کا جب ترشوایا تو ارشاد فرمایا طلحہ کو دے کر قسموا بین الصحابہ, یعنی تمام صحابہ کرام میں تم یہ ادھر والے سائڈ کا بال تقسیم کر دو. اگر یہ شرک بدعت ناجائز ہوتا تو حضور کیوں شرک کا کام کرتے کہ ارے یہ شرک والا کام ہے, یہ بال صحابہ کرام کے درمیان تم تقسیم کرو گے, اس سے لوگ برکت حاصل کریں گے, یہ شرک ہے مت کرو, یہ فرما دیتے اسی وقت. مگر نہیں, صحابی ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اسی کی تعلیم عطا فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں, وہ اللہ کے مقدس نور سے تخلیق شدہ ہیں, یہ وہ عظیم مخلوق ہے. اسی لیے تو جب صحابہ کرام کو وہ منہ مبارک تقسیم ہو گیا تو جس صحابی کو ملا تو ایسے اٹھا کے پھینک نہیں دیا, بلکہ اس کی عزت اور احترام اپنی جان سے زیادہ کرتے. یہاں تک کہ آپ واقعہ سنتے ہوں گے, حضرت خالد بن ولید کو جانتے ہوں گے جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک لے کر اپنے امامے شریف میں بڑے اہتمام سے رکھتا اور اس امامے کو باندھ کر جنگ میں جاتا, اور اس کی برکت سے بڑے بڑے مارکے میں ایسے چٹکی میں فتح کر لیتا, لوگ تعجب میں پڑ جاتے. تو میں جانتا تھا کہ اسی مقدس منہ مبارک کی برکت سے یہ فتح ہوتی تھی. اب ایک مرتبہ ایسے جنگ میں شریک ہوئے, اچانک آپ کا امامہ جو ہے وہ جنگ میں گر گیا. اب انہوں نے ایک ایسے طریقے سے اس امامے کی تلاش میں ایسے لپکے کہ عنقریب تھا کہ کئی صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں. اس پر بہت سے صحابہ کرام نے ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے عین مارکے کے وقت ایسی حرکتیں کی, بتاؤ اگر بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام شہید ہو جاتے تو کیا ہوتا. تو کہتے ہیں کہ قسم خدا کی میں نے صرف اس لیے یہ حرکت کی کہ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا منہ مبارک تھا, اور میں یہ خوف زدہ تھا کہ کہیں اس منہ مبارک کی بے حرمتی نہ ہو جائے, جس کی وجہ سے ہماری فتح و نصرت شکست میں بدل جائے گی. یہ میرا عقیدہ تھا, اور یہی ہوا کہ جیسے ہی امامہ شریف ملا فتح و نصرت حاصل ہو گئی. تو صحابی کا عقیدہ یہ ہے, اس زمانے کے وہابی کا عقیدہ نہیں ہے. آپ سمجھ میں آ گئی نا اچھی طرح. یہی اصل فرق ہے. ہمارے بہت سے کم پڑھے لکھے برادران جو ہیں سمجھتے ہیں کہ ارے یہ مولویوں کا جھگڑا ہے. مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے اسے. آپ حقائق کی روشنی میں آئیے, آنکھیں کھول کر قرآن اور حدیث سنیے اور پڑھیے, دیکھیے, غور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولو الالباب فرمایا ہے, یعنی اے عقل والو, اے سوجھ بوجھ رکھنے والو, تم لوگ تفکر کرو, فکر کرو, غور کرو. یہ سب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. تو جب عقل آپ کو عطا فرمائی ہے تو اس عقل کا صحیح طریقے سے استعمال ہونا چاہیے.
اب صحیح طریقے سے یہ ہے جیسے مقدس صحابہ کرام نے. اب آئیے اسی بخاری شریف میں آخری حدیث بیان کر کے تقریر ختم کروں گا. اسی بخاری شریف میں حضرت عروہ مسعود ثقفی کو آپ جانتے ہوں گے. یہ اس وقت قیصر و کسریٰ کی طرف سے یہ قاصد بن کر آئے تھے کہ جاؤ ذرا دیکھو مسلمانوں کے جو شہنشاہ وقت ہیں، بادشاہ وقت ہیں، وہ کیا طریقہ اپناتے ہیں کہ بڑی بڑی فوج مسلح ان کے سامنے آتی ہے تو وہ چٹکیوں میں اس کو نیست و نابود اور شکست میں اس کو بھگا دیتے ہیں، شکست کر دیتے ہیں. کیا ہے؟ وہ آئے، جائزہ لیا، دیکھا، لوگوں سے پوچھا آپ کا سپہ سالار یا آپ کا بادشاہ کون ہے؟ بتایا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم. جب آیا دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت وضو فرما رہے تھے. بخاری شریف میں وضو فرما رہے تھے. جب وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام ایسے گھیرے ہوئے تھے، ایسے گھیرے ہوئے تھے کہ جب جیسے ہی پانی ہاتھ سے گرتا وضو کا، وہ صحابی ایسے لپک کر لے لیتے اور اپنے چہرے پر اور سینے پہ ایسے لگا دیتے. اور بخاری شریف کے الفاظ کا یہ ترجمہ ہے کہ ایسے اس تبرک کو حاصل کرنے کے لیے جھپٹتے جیسے تلوار چل جاتی. یہ عالم تھا. اگر کسی صحابی کو وہ تبرک نہیں ملتا تو جس کو ملا ہوتا اسی سے ایسے لے کر اپنے چہرے پہ اور اپنے سینے پہ مل لیتا. اگر یہ سب شرک ہوتا، ناجائز ہوتا، منع ہوتا، بدعت ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم وضو فرما رہے تھے اسی وقت منع کر دیتے اور سختی سے منع کرتے. اے صحابہ، میری موجودگی میں تم لوگ بدعت کا کام کرتے ہو، میری موجودگی میں تم لوگ ناجائز امور کا ارتکاب کرتے ہو، میری موجودگی میں تم لوگ شرک کا اعتقاد اور اعتبار کرتے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ سب ناجائز حرام ہے، بند کرو. یہ فرما دیتے. مگر نہیں، چونکہ جانتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کہ نبی کے مقدس غسالے میں وہ تاثیر اور قوت ہے جو لا علاج مرض کے لیے نسخہ کیمیا ہے. سمجھ گیا؟ اور اسی بخاری ہی شریف کی ایک اور حدیث ہے، آپ لوگ سنے ہوں گے علماء سے، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک حضرت ام سلمہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ فرماتی ہیں ایک شیشی میں نے سرکار کا منہ مبارک رکھا تھا اور میرے پاس کوئی بھی کسی نوعیت کا مریض آتا تو اس شیشی میں پانی ڈال دیتی اور ایسے ہلا کر اور ڈھکن کو ایسے لگا کے ایسے پانی گراتی تاکہ بال اس کے ساتھ نہ گر جائے. پھر وہ پانی میں مریض کو پلا دیتی اور وہ ایسے شفا یاب ہو جاتا جیسے مریض ہی نہیں ہوا ہے. حضرت ام سلمہ یہ کون ہیں؟ یہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زوجہ معظمہ میں سے ہیں. وہ عمل یہ کر رہی ہیں. اگر یہ سب ناجائز ہوتا تو یہ کیوں کرنے کا حکم دیتی یا کیوں کرتی؟ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں، مگر میں کیا بتاؤں، نہ ماننے والوں کے لیے ساری بخاری شریف کی حدیث شربت بنا کر پلا دیجئے یا چائے بنا کر پلا دیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ماننے والوں کے لیے ایک حدیث سرکار کی کافی ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم لوگوں کے اوپر میری بھی سنت لازم اور ضروری ہے اور میرے مقدس خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی بھی سنت لازم اور ضروری ہے. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ سرکار کی سنت کو بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں چھوڑو سنت ہی نہیں، اصل تو فرض واجب ہے، وہ ہم نے ادا کر لیا. جیسے ہم لوگ جاتے ہیں جب حج کرنے کے لیے، جب زیارت رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں حاضری کا قصد کرتے ہیں، ارے یار سنتین ہے،
اصل تو 8 دن کی نماز جو پڑھی جاتی وہی کافی ہے، وہی اصل ہے، یہ زیارت وارت کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ ایسے کہتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زارنی قبری بعد المماتی فکأنما زارنی فی الحیاتی، کہ جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر پرانوار کی زیارت کی اس نے مجھ سے زندگی میں زیارت حاصل کی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور یہ کہتا ہے بدو بخش کی مر کر مٹی میں مل گئے۔ مر کر مٹی میں کیسے ملیں گے؟ یہ اپنے آپ کو کہتے ہوں گے تو ٹھیک ہے، وہ تو صحیح کہتے ہیں اپنے لیے۔ صحیح ستہ کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ، اس میں یہ حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرم اللہ تعالیٰ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، حرم اللہ تعالیٰ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم مبارک کو کھا نہیں سکتی ہے، اور وہ زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ روزی اس لیے نہیں دیے جاتے وہ معاذ اللہ بھوکے ہیں، روزی اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے آپ تک روزی پہنچے گی، جیسا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب العلم میں حدیث سنیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم، کہ اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ تو اب اس میں وہ لوگ بدو بخش لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ علم ہے، کہ حضور کو اللہ علم دیتا ہے تو علم بانٹتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس پر کہ واللہ یعطی العلم تو نہیں ہے حدیث میں، کہ اللہ علم دیتا ہے تو حضور علم بانٹتے، یہ تو حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ واللہ یعطی وانا قاسم، کہ اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ تو کائنات کی یا دنیا اور آخرت کی کوئی بھی چیز حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحدہ لا شریک عطا فرمائے دے، تو اب اس میں ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس میں کہ نہیں یہ دیا ہوگا یہ نہیں دیا ہوگا، یہ کون سی بات؟ یہ تو وہی کہے گا جس کے دل میں نبی سے بغض اور حسد ہوگا، اور جس کے دل میں بغض نبی سے نہیں ہے وہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، چاہے جنت ہو، چاہے دنیا اور آخرت کی اور بھی نعمتیں ہوں اور روزی ہو، سب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرماتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہم کو تقسیم فرماتے ہیں، سارے لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نیک محبوب بندوں کہ جس میں مبارک سے جو چیزیں چھو جائیں وہ بڑی باعظمت باکمال ہیں۔ اسی مقدس ذکر جمیل کی ایک کڑی حضور شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار پیر و مرشد سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل ہے۔ یہ وہ عظیم الشان شخصیت اور ولایت کے تاجدار ہیں کہ جو لوگ ان کی زیارت سے مشرف ہوئے ہوں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کے جلالت علم کا کیا کہنا، تعویذ دعا کی تو سینکڑوں بھیڑ لگی ہی رہتی تھی، مگر علم اتنا مستحضر رہتا کہ جو بھی جیسا مسئلہ پوچھتا فوراً اس کا جواب عطا فرماتا۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے، بزرگوں کی عطائیں ہیں کہ میں اتنی مصروفیت کے باوجود بھی لا ینحل مسائل بھی لوگ پوچھتے ہیں جس کا بغیر کتاب کے حل ہی نہیں ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق میں وہی حق مسئلہ بیان فرما دیتا ہوں۔ یہ استحضار علم کا ہوتا ہے۔ اسی استحضار علم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب اس طرح کے زمانے کے مولوی جو بک گئے مودی اور یوگی کے اس زمانے میں بھی اندرا گاندھی کے وقت میں
بہت سے مولوی بک گئے تھے. کس لیے بکے تھے؟ نسبندی اور نلبندی کرانے کے لیے، ہے نا، کہ وہ سلسلہ توالد و تناسل جو انسان کا ہے وہ منقطع کر دیا جائے، یعنی نسبندی کر دی جائے. تو بہت سے مولویوں نے اس کو جائز قرار دیا، کسی نے کچھ قرار دیا، کسی نے حرام کہا، کسی نے مکروہ کہا، کسی نے کچھ کہا. بہرحال سرکار پیر و مرشد مفتی اعظم ہند کی خدمت میں جب وہی استفتاء آیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ بڑی تفصیل کے ساتھ جواب فرمایا کہ نسبندی کرانا اور کروانا دونوں، کرنا بھی اور کروانا بھی سخت حرام اشد حرام ہے. اس طرح سے قرآن اور احادیث اور اجماع امت کی بے شمار دلیلیں اس میں بیان فرما کے اس کو شائع فرما دیا. اب CID جو ہے عام انسان کی شکل میں آیا، مفتی اعظم ہند کے پاس کا پتہ پوچھتے ہوئے پہنچا. حضور سرکار پیر و مرشد مفتی اعظم ہند اس وقت بہت بیمار تھے، شدید بیمار اور بخار میں تپ رہے تھے، اٹھنے کی قوت اور سکت نہیں تھی. لوگوں نے خبر دی کہ حضور ایک گورنمنٹ کا کارندہ آیا ہے جس کو CBI کہتے ہیں، یعنی CID انسپکٹر آیا ہے. تو سرکار مفتی اعظم ہند جلال میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کیا ہے اس کو مجھ سے کام؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ ایک استفتاء لے کر آئے ہیں، وہ ایسا ویسا معاملہ ہے کچھ نسبندی کے تعلق سے. اچھا، بیٹھے دارالفتہ پر کی گدی پہ مسند نشین ہوئے. ارشاد فرمایا کیا ہے کہ یہ سرکار آپ کا فتویٰ ہے؟ کہ ہاں میرا فتویٰ ہے. کیا ہے؟ اس کو بدل دیجئے ورنہ گورنمنٹ کے سخت اقدام آپ کے اوپر نافذ ہوں گے. سرکار مفتی اعظم ہند کا اب جاہ و جلال والا تیور دیکھیے. ارشاد فرماتے ہیں کہ حکومت اور گورنمنٹ بدل جائے گی مگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں بدل سکتا ہے اور یہ فتویٰ نہیں بدل سکتا ہے. چنانچہ اسی سال جب الیکشن ہوا تو اس وقت بدل گئی حکومت، جنتا پارٹی کی حکومت ہوئی اور وہ جیل کے سلاخ میں چلی گئی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے سب چیزیں. تو وہ جیل کے سلاخوں میں چلی گئی تو اس پر سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا فرمایا کہ اللہ کی بے پناہ عنایت اور اس کا کرم ہے کہ مجھ جیسے گناہگار بندے کے قلم سے جو فتویٰ صادر ہوا اس کی لاج رکھی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس مشرکہ کو تو نے جیل کی سلاخ میں بھیج دیا کہ فتویٰ تو نہ بدلوا سکی مگر وہ خود ہی بدل گئی. یہ حال ہوا. تو سب ہو سکتا ہے مگر چند ٹکے کی دولت پر بکے ہوئے ملا یہ لوگ اپنے دین ایمان کا سودا کرتے ہیں اور اپنی قوم کو گمراہ کرتے ہیں. ایسے ہی علماء کے بارے میں حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خیر الخیر خیار العلماء و ان شر الشر شرار العلماء، کہ بے شک خیر لوگوں میں سب سے خیر اور سب سے اچھے علماء کی جماعت ہے اور بے شک شر لوگوں میں سب سے شر پسند علماء کی جماعت ہے. کیا مطلب ہوا؟ ایسے دنیا دار آیتوں کو بیچ کر اور فتویٰ غلط الٹا سیدھا بیان کر کے اور حکومت کا پیسہ لے کر اپنے ناپاک جیب کو بھرتے ہیں اور لوگوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ زنی کرتے ہیں، وہی لوگ یہ شر علماء ہیں. اور جو خیر والے علماء ہیں وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے متبعین اور ان کے فرما بردار علماء ہیں. آج بھی ان کے فرما بردار ایسے جاہ و حشمت کے ساتھ اپنا علمی علم بلند کیے ہوئے ہیں، مگر اسی علمی بلند کیے ہوئے پر اپنے ہی لوگ، بہت سے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اپنے گریبان میں کبھی نہیں جھانک کر دیکھتے ہیں. اسی لیے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے دوسروں کی حالت دیکھنے سے پہلے اپنے گریبان میں اپنی حالت دیکھ لو
کہ میں کیسا ہوں پھر اس پر انگلی اٹھانا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ وہ پرآشوب دور ہے، اس دور میں ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ایسے پاکیزہ علماء سے اپنی نسبت اور اپنا تعلق جوڑیں تاکہ آپ کا دین ایمان بھی محفوظ رہے اور اس علماء کے ساتھ بھی آپ کا حشر و نشر ہو۔ اسی لیے تو بخاری شریف کی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الحب مع المرء، یہ حدیث ہے کہ آدمی دنیا میں جس کے ساتھ جیسی محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا۔ اگر ہم نے اچھے علماء سے اپنی نسبت جوڑی اور ان سے اپنے عشق کا رشتہ باقی رکھا تو ہمارا حشر و نشر انہی کے ساتھ ہوگا، اور ہم نے دنیا دار ملاؤں سے اپنا رشتہ جوڑا تو پھر دین کی بھی خیریت نہیں، ایمان کی بھی خیریت نہیں، اور پھر ٹھکانہ وہیں جائے گا جہاں ابلیس لعین کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے اس پرآشوب دور میں ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو ساری دولت ہے، ایمان نہیں تو سب بیکار ہے۔ قارون اور فرعون کا واقعہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ فرعون صرف ہندوستان کا بادشاہ نہیں تھا، پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ امریکہ، افریقہ، لندن، ہالینڈ، برطانیہ، آسٹریلیا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سب کا بادشاہ تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا۔ مگر ایک موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ بے شک سرکش ہو گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، اس کو ہدایت کی تنبیہ کرو۔ گئے موسیٰ علیہ السلام، ایک سے ایک معجزات دکھائے، سب دکھائے، مگر کچھ نہیں، ایمان نہیں لایا۔ اسی طرح سے آپ کے غالباً پھوپھی کا لڑکا تھا یا چچا کا کیا تھا، قارون اتنا بڑا مالدار تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ پر لاد کے لے جاتے تھے لوگ۔ آج ہم ایک تو گچھا اتنا بڑا لے لیتے ہیں تو ارے یار جیب اتنی بھاری ہو گئی، اب ایک بیگ لے کے چلنا پڑے گا یا ہینڈ بیگ لے کے چلنا پڑے گا، یہ حال ہے۔ مگر اس کے خزانے کی چابی اونٹ پر لاد کے لے جاتے تھے لوگ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اے قارون احسن کما احسن اللہ الیک، اے قارون احسان کر کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر احسان فرمایا کہ تجھے اتنا زبردست دولت عطا فرمایا، اتنی دولت سے نوازا۔ تو اس کا جواب کیا دیتا ہے بدماش، اللہ کا احسان ہے، یہ تو میری کمائی ہوئی، میری محنت کا ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا کا شروع۔ جیسے اس زمانے کے بہت سے سیٹھ لوگ ہیں نا، غرور میں آ جاتے ہیں، زکوٰۃ لینے والے جب جاتے ہیں تو کہے کہ آئے 100 روپیہ دیا، دھیرے سے لے کے جاؤ، 500 1000 کی بات مت کرو، دے دیا وہی بہت ہے۔ لگتا ہے کہ ہم ان سے وہ ٹیکس لینے جا رہے ہیں، یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عائد کردہ فرض ہے، اسے خوش دلی سے ادا کرو۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جو مال زکوٰۃ سے رہ جاتا ہے وہ مال تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، چاہے وہ سمندر میں برباد ہو جائے، چاہے انکم ٹیکس کے نظر ہو جائے، سب ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو وہ بحث مباحثہ کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے زمین خذ، اس کو پکڑ لے۔ گھپ سے اتنا پکڑ لیا، زمین دھس گیا۔ تو اب وہ گر گرانے لگا، موسیٰ کہا کچھ نہیں، اور پکڑ، یہاں تک آیا، اور پکڑ، یہاں تک آیا، اور پکڑ، یہاں تک آ گیا، پھر اور پکڑ، یہاں تک آ گیا لگام کی طرح، پھر زمین سے پڑا اور پکڑ اس کو، یہاں تک چلا گیا۔ پھر زمین ہی سے حکم دیا، اے زمین اس کے جہاں جہاں خزانے ہیں سب اٹھا کے لے آ۔ زمین اٹھا کے لے آئی۔ پھر کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے زمین ہی سے کہا اس کے سر پر اس کے خزانوں کو لاد دے، اور فرمایا اے زمین اس کو اور پکڑ،
خزانے کے ساتھ وہ دھستا ہی چلا گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک وہ قارون خزانے کے دھستا ہی چلا جائے گا، یہ حال ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جو علماء آپ کو نیک ہدایت اور دین کی استقامت کی تعلیم دیں یا نصیحت کریں، اسے ہلاہل پلا کر چلے جائیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہ کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت تمام فرائض میں اہم الفرائض ہیں، جیسا کہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ اس زمانے میں مذہب حق اہل سنت، ایمان اگر درست ہے تو سب مقبول رہے گا، اسی پر دار و مدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار پیر و مرشد مفتی اعظم ہند کے فیوز و برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ مجھے بھائی کوئی بھی پڑھے نا، دو کڑی پڑھیے نا جلدی سے، پڑھیے جلدی سے۔